یہ صورت بنی اسرائیل ہے اور اس کا کافی لمبا سارا ہمارا ترجمہ ہے اس کا، کافی سارا، اب اس میں تیار ہو کے بیٹھ جائیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آ گیا نظر؟ ہاں، تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چائے شائے اپنی ساتھ رکھ لیں تاکہ آپ کو جو ہے نا بعد میں پھر اٹھنا نہ پڑے۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضا ربک، دیکھیں وقضا ربک، وقضا اور حکم فرمایا، ربک آپ کے رب نے، اللہ تعبدو یہ کہ تم عبادت نہ کرو، الا ایاہو اس کے سوائے اس کے۔ دیکھیں اللہ تعبدو وہی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جس طرح ہم نے مطلب کیا تھا، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تشریکو کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعبدو بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ یہ کیا ہے اصل میں، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہا، اب آ رہا ہے۔ اچھا، اللہ یہ اصل میں ان اور لا ہے، ٹھیک ہے۔ لا تعبدو، لا تعبدو کا مطلب تم عبادت نہ کرو، ان یہ کہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان اور لا کو ملایا تو اللہ بن گیا۔ وقضا اور حکم فرمایا، ربک آپ کے رب نے، اللہ تعبدو یہ کہ تم عبادت نہ کرو، الا ایاہو سوائے اس کے، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احسانا اچھا سلوک کرو، اما یبلغن اما اگر، یبلغن وہ پہنچ جائیں، عندک تمہارے پاس، الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او یا کلاہما وہ دونوں، دوبارہ دیکھیں، اما اگر، یبلغن پہنچ جائیں، عندک تمہارے پاس تمہارے سامنے، الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او یا کلاہما وہ دونوں، فلا تقل تو تم نہ کہنا، لہما انہیں، افن اف، لہما ان دونوں کو، افن اف، ولا تنہرہما اور نہ تم انہیں جھڑکنا، جھڑکنا ہوا مطلب ڈانٹنا، وقل اور تم کہنا، لہما ان دونوں سے، قولاً کریما ادب والی بات، عمدہ بات، قولاً کا مطلب بات، کریمہ کا مطلب عمدہ، ادب۔ دوبارہ دیکھیں، اما یبلغن اما اگر، یبلغن یبلغن پہنچ جائیں، عندکا تمہارے سامنے، الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل تو تم نہ کہنا، لہما ان دونوں کو، افن اف، ولا تنہرہما اور نہ تم انہیں جھڑکنا، وقل اور تم کہنا، لہما ان دونوں کو، قولاً کریما ادب والی بات۔ اچھا، اب یہ اف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ ایسی سچویشن بن جائے کہ والدین کوئی بات کہہ رہے ہیں اور ہم آگے سے زچ ہو گئے ہیں، مطلب وہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کا مزاج تھوڑا سا چڑچڑا ہو گیا ہے، وہ ایک بات کو دہرائی جا رہے ہیں اور ہم آگے سے جو ہے نا سر پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ بس کیا مسئلہ ہو گیا، آپ کو بس بولی جا رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، بس یہ اس طرح جو ہم زچ ہو جاتے ہیں یا ہم بہت زیادہ ہم آگے سے نا ایسے اظہار کریں، غصے کا اظہار کریں، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں اف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے بڑھاپے کے اندر ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، مطلب ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ میں ان کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی بوجھ ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، اور فرما رہے ہیں کہ تم نے ڈانٹنا بھی نہیں ہے اور تم نے ادب سے بات کرنی ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، وقفز لہما، وقفز اور جھکے رہو، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذل عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہ اب اس کا لفظی مطلب دیکھیں نا کہ جناح الذل عاجزی کے بازو، تم جھکائے رکھو ان کے سامنے عاجزی کے بازو، مطلب کہ عاجزی کے بازو جھکائے رکھو، کیا مطلب کہ ہم جس طرح والدین بچپن میں ہمارے کان کھینچ لیتے ہیں، ہمیں تھپڑ لگا دیتے ہیں، ہمیں کوئی اور ڈانٹ دیتے ہیں، کیوں ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو اب جب ہم بڑے ہو جائیں اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے دل کے اندر یہ احساس نہیں ہونا چاہیے، یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہائے میں نے بات کرنی ہے، میں کیسے بات کروں، میرے بیٹا ناراض نہ ہو جائے، میری بیٹی ناراض نہ ہو جائے، یا میرا بیٹا یا میری بیٹی مجھے مارے نہ، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، ہائے میں کیسے کروں اس سے بات۔ مطلب ان کو یہ پورا حق ہونا چاہیے، ان کے دل کے اندر ان کو یہ پورا حق ہو کہ جس طرح اگر آج بھی وہ ہمیں کان کھینچنا چاہیں، اگر آج بھی ہمیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنا چاہیں تو وہ کھلم کھلا ان کو اجازت ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اور ہم جتنے مرضی بڑے انسان بن جائیں، ہم جتنے مرضی مالدار بن جائیں،
چاہے ہمارے والدین جتنے مرضی غریب تھے، لیکن یہ والدین کا یہ حق ہے، یہ حق ہم نے ان سے نہیں چھیننا، ٹھیک ہے نا؟ تو وقفز جھکے رہو لہما ان دونوں کے سامنے، ان دونوں کے لیے، جناح الذلی عاجزی سے، من الرحمتی شفقت کرتے ہوئے، من کا مطلب سے، رحمت کا مطلب شفقت کر لیں، یہ بھی رحمت اور شفقت ایک ہی بات ہے، رحمت سے شفقت سے، وقل اور تم کہو، ربی اے میرے رب، مطلب دعا بھی کرو، ربی اے میرے رب، ارحمہما تو ان دونوں پر رحم فرما، کما جیسا کہ ربیانی انہوں نے مجھے پالا، صغیرہ بچپن میں، رب صغیر کا مطلب چھوٹا، ربکم تمہارا رب، عالم خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم بما ان باتوں کو، فی نفوسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، ربکم تمہارا رب، عالم خوب جانتا ہے، بما ان باتوں کو، ان چیزوں کو، فی نفوسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونو ان اگر، تکونو تم ہو جاؤ، صالحین نیک، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، کانا ہے، للأوابین رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا بہت بخشنے والا، ان تکونو ان اگر، تکونو تم ہو جاؤ، صالحین نیک، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، کانا ہے، للأوابین لوٹ آنے والوں کے لیے، رجوع کرنے والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے، غفورا بہت مہربان، بہت بخشنے والا، وآتی ذی القربہ وآتی اور تم ادا کرو، ذی القربہ قریبی رشتہ داروں کو، حقہ ان کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، مطلب راستے کا بیٹا، راستے کا بیٹا تو کوئی نہیں ہوتا، مطلب راستے کے بیٹے سے مراد کیا ہے یہاں پر، کیا ہے، مسافر، وآتی اور تم ادا کرو، حقہ ان کا، اس کا، وآتی اور تم ادا کرو، ذی القربہ قریبی رشتہ دار کو، حقہ اس کا حق، والمسکینہ اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا ولا تبذر اور تم فضول خرچی نہ کرو، تبذیرہ کا مطلب ہے فضول خرچی کرنا، لیکن یہ مطلب اس کے اندر ہی آ گیا ولا تبذر کے اندر، ٹھیک ہے، ولا تو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں، ولا تبذر تبذیرا اور تم فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانو ہیں، اخوان الشیاطین شیطانوں کے بھائی، وکان الشیطان اچھا شیطین جمع ہے اور شیطان واحد ہے، شیاطین اخوان کا مطلب بھائی، یہ بھی جمع کا لفظ ہے، ان المبذرین بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانو ہیں، اخوان الشیاطین شیطانوں کے بھائی، وکان الشیطان اور شیطان ہے، لربہ اپنے رب کا، کفورا بڑا ناشکرا اچھا فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی کہتے ہیں کہ جو چیز بھی پسند آئے نا وہ لے لینا، بس ضرورت ہو نہ ہو، آپ جوتے لینے نکلے تھے، آپ کو ایک جوڑا چاہیے تھا، آپ نے 2 لے لیے، چلو ٹھیک ہے، ابھی 2 لے لیے، پیسے تھے، آپ نے پھر اگلی دکان پہ گئے، وہاں آپ نے 4 لے لیے، آپ کے پاس کیوں؟ ضرورت نہیں ہے، بس پیسہ بہت ہے، بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ اچھا پہنیں، آپ اچھا کھائیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ اچھا جو آپ کے پاس ہے، اچھا اس کے اوپر آپ اپنے جسم پر لگائیں، اپنا خوراک وغیرہ بھی آپ اچھی رکھیں، لیکن فضول خرچی نہ کریں، بھئی سامان بھری جا رہے ہیں، گھر میں بھری جا رہے ہیں، لے کر آئی جا رہے ہیں، لے کر آئی جا رہے ہیں، بس ایسے ہی یہ بھی پسند آ گیا، یہ بھی پسند آ گیا، یہ بھی پسند آ گیا، ضرورت ہے نہیں، تو اس لیے ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ فضول خرچی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، جی، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ اچھا کفورا کا مطلب ناشکرا، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ وَإِمَّا اور اگر، تُعْرِضَنَّ تمہیں منہ پھیرنا پڑے، اچھا اب یہاں پہ دیکھیں بعض اوقات ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آدمی ضرورت مند آیا، کہ ہمارا رشتہ دار تھا، اس کو ضرورت تھی، اس نے ہم سے کچھ مدد مانگی اب ہمارے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ پیسے ابھی تنخواہ ملے گی تو آ جائیں گے، یا فصل کٹے گی تو پیسے اس کے آ جائیں گے، گندم کے پیسے آ جائیں گے، یا کچھ اور بھی کوئی چیز ہے کچھ 1-2 مہینے بعد، تو اب ہم اس کو ٹالنا چاہتے ہیں، ہم اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی دیر انتظار کر لو، اب کچھ عرصے بعد جب آئے گی اس وقت میں تمہیں دے دوں گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ جو مجھے پیسے مل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انداز ہونا چاہیے نا، یہ بھی محبت بھرا ہونا چاہیے، یہ بھی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ تم اس کو انکار کر رہے ہو، تم اس کو دھکے دے کے نکال دو، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ
وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضَنَّ تمہیں منہ پھیرنا پڑے عنہم ان سے ابتغاء رحمتن ابتغاء انتظار کرتے ہوئے رحمتن رحمت کا من ربک اپنے رب کی طرف سے ترجوہا جس کی تم امید رکھتے ہو. دوبارہ دیکھیں وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضَنَّ تمہیں منہ پھیرنا پڑے عنہم ان سے ابتغاء انتظار کرتے ہوئے رحمتن رحمت کا خوشحالی کا من ربی کا اپنے رب کی طرف سے ترجوہا جس کی تم امید کرتے ہو فقل تو تم کہو لہم انہیں قولا میسورا نرمی کی بات. قولن کا مطلب بات، میسورہ کا مطلب نرمی. ولا تجعل یدک ولا تجعل اور تم نہ بناؤ نہ رکھو یدک اپنے ہاتھ کو. ید کا مطلب ہاتھ، کاف کا مطلب تو. ولا تجعل اور تم نہ رکھو یدک اپنے ہاتھ کو مغلولتن بندھا ہوا الی عنقک اپنی گردن کی طرف. عنق کا مطلب گردن، کاف کا مطلب تو کہ اپنی گردن، الی عنقک اپنی گردن کی طرف. ولا تبسطھا اور نہ ہی تم اس کو کھول دو کل البسطی بالکل کھول دینا. کل کا مطلب تمام، سارا کا سارا، بست کا مطلب کھولنا. ولا تجعل دوبارہ دیکھیں ولا تجعل اور تم نہ رکھو یدک اپنے ہاتھ کو مغلولتن باندھا ہوا الی عنقک اپنی گردن کی طرف، اپنی گردن سے. ولا تبسطھا اور نہ ہی تم اس کو کھول دو کل البسطی بالکل ہی. فتقعد کہ تم رہ جاؤ، بیٹھ جاؤ ملومن ملامت زدہ، محصورہ تھکے ہارے ہو کر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خرچ کرنے کے اندر ہمیں میانہ روی اختیار کرنی ہے. نہ تو اتنی کنجوسی کرنی ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ پیسے بھی ہیں اور ہمارے پاس اچھا ہم کھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم مانگ تانگ کے کھا رہے ہیں، اور اچھا پہن سکتے ہیں پھر بھی ہم نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنی. اور نہ ہی اتنا جو ہے وہ سخاوت کرنی ہے کہ ہاں جی کسی نے ہماری تعریف کر دی اور ہم نے سخاوت کے جناب ہم نے تو سمجھا کہ ہم حاتم تائی ہیں اور ہم نے سخاوت کے دریا بہا دیے اور وہ سارے پیسے خرچ کر کے اب بعد میں بیٹھے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہائے ہائے کر رہے ہیں کہ ہائے کہاں چلے گی پیسے، اب وہ دوسروں سے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا. دونوں جو چیزیں ہیں ان کے درمیان میں میانہ روی اختیار کرنی ہے خرچ کرنے میں. اچھا اب اس میں ایک بات جو پیچھے گزری نا کہ تم جو فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اب اس میں جو بچیاں جو سن رہی ہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اچھا ہمارا تو تذکرہ نہیں آیا اس کے اندر کہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ شیطانوں کی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، بہنوں کا ذکر نہیں آیا. تو اس لیے میں اس میں گزارش یہ ہے کہ جو لفظ عام سمجھایا جاتا ہے اس میں مذکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ ٹینشن نہ لیں. تو یہ جو ہے نا اگر جو بچیاں فضول خرچی کریں گی تو شیطانوں کی بہنیں کہلائیں گی، اور اگر بچے فضول خرچی کریں گے تو شیطانوں کے بھائی کہلائیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی خوش ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ نہیں فکر مند تو ہونا چاہیے، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا دیکھیں ملومن کا مطلب ملامت زدہ، مقصورہ کا مطلب تھکے ہارے. ان ربک بے شک آپ کا رب یبسط الرزق یبسط کشادہ کر دیتا ہے، کھلا کر دیتا ہے الرزق رزق کو لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے. ویقدر کا مطلب اور نپا تلا کر دیتا ہے، بالکل حسب ضرورت کر دیتا ہے. یبسط کشادہ کر دیتا ہے. انہو اچھا اب یہ دیکھیں سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کے لیے کشادہ کرتا ہے، کس کے لیے تنگ کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہو بے شک وہ کانا ہے بعباد ہی اپنے بندوں سے خبیرہ بہت باخبر، بصیرہ خوب دیکھنے والا. مطلب اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بندے پر آزمائش ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہے اللہ پاک کو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، عباد کا مطلب بندے، عباد جمع ہے عبدن کی، خبیرہ بہت باخبر، بصیرہ خوب دیکھنے والا. ولا تقتلوا اور تم قتل نہ کرو اولادکم اپنی اولاد کو خشیت املاق تنگ دستی کے ڈر سے. خشیہ کا مطلب ڈر، املاق کا مطلب تنگ دستی. یہ سورہ انعام میں بھی گزرا ہے نا، لیکن وہاں پر خشیہ کا لفظ نہیں تھا. نحن ہم نرزقہم انہیں رزق دیتے ہیں، وإیاکم اور تمہیں بھی. ہم کا مطلب وہ، کم کا مطلب تم. ان قتلہم بے شک ان کا قتل، کانا ہے خطأ کبیرہ بہت بڑا گناہ. خطأ کا مطلب گناہ، کبیرہ کا مطلب بہت بڑا. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا اور تم قریب نہ جاؤ الزنا زنا کے. انہو بے شک یہ کانا ہے فاحشہ
کھلی بھی حیائی، انہو بے شک وہ کانا ہے، فاحشہ کھلی بھی حیائی، وساء اور برا ہے، سبیلا راستہ۔ اچھا یہاں دیکھیں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، قتل کے بارے میں فرمایا کہ تم قتل نہ کرو، تو یہاں زنا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے کہ تم زنا نہ کرو، ٹھیک ہے، بلکہ زنا کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ اب دیکھیں اس میں بہت پیاری ہمیں ایک اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں، اور دیکھو نا یہ اس ذات کا کلام ہے کہ جس نے ہمارے جسم کو، ہماری باڈی کو جس نے بنایا ہے، ہمارا خالق ہے، تو وہ ہماری باڈی کی، ہمارے جسم کی ضروریات کو اور ہمارے جسم کے ساری چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ہمارے احساسات کو، ہمارے جذبات کو۔ تو یہ بڑی محبت کے ساتھ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے یہ بات کہ زنا جو ہے نا، زنا ایسا گناہ ہے کہ جو آدمی اس کے قریب جاتا ہے نا تو پھر وہ قریب نہیں رہتا، پھر وہ گناہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بس نہ رہی۔ اچھا اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا، جو حرام چیزوں کو اس میں ہم اس کو زنا کے اس میں ہم اگر ہم ذرا دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی چراگاہ کے، مطلب کسی کھیت کے، کوئی فصل لگی ہوئی ہے، اس کے کنارے کنارے پر جانور چراتا ہے، اس کے جانور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اب یہاں پر اب دیکھیں کیا مطلب، یہ جملہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر بہت اچھی بات سمجھا رہے ہیں بہت پیارے طریقے سے۔ اب جانوروں کی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانور چلانا نہیں سکھا رہے ہیں، بلکہ ہمیں بہت بڑی بات سمجھا رہے ہیں کہ مثلاً آپ جانور چلا رہے ہیں، آپ کچھ بکریاں آپ چلا رہے ہیں، تو ایک آدمی کا کھیت لگا ہوا ہے اور بڑی قیمتی فصل ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی میرے یہ جانور تمہارے اس میں نقصان نہ کر دیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا نہیں، مجھے پورا یقین ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے میرے جانور بالکل کنارے کنارے پر چریں گے لیکن آپ کی فصل میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی غلطی کر رہا ہے، جانور تو جانور ہیں، یہ ذرا سا جو ہے وہ ہو گیا اور اس میں اچانک سے جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے، نقصان کر دیں گے۔ تو جو آدمی 10 قدم پہلے ہی اپنے آپ کو روک لے گا، اپنے جانوروں کو روک لے گا، وہ کہے گا نہیں بھائی نہیں، میں اتنا قریب نہیں جاتا، تو وہ آدمی بچ جائے گا، اس کے جانور اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو بالکل زنا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ جو آدمی قریب قریب چلا جائے گا، جو بچہ یا جو بچی کہے گا کہ ہاں جی ہم نے جو ہے نا نہیں کوئی بات نہیں، ہمارے تو صرف میسیجنگ تک رابطہ ہے، ہم تو صرف چیٹ کرتے ہیں، ہماری تو صرف بہت اچھی دوستی ہے، بہت پاکیزہ دوستی ہے، ہمارا جو ہے نا وہ کوئی ایسا کوئی آگے کوئی تعلق کا ارادہ نہیں ہے، یا ہمارا کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم کوئی زنا کا ارادہ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، بہت پاکیزہ ہمارا تعلق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم بڑی محبت کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ تم زنا میں پڑ جاؤ گے، بڑے گناہ میں پڑ جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ محبت بھری باتیں جو ہے نا، بڑی شفقت بھری باتیں ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ یہ جہاں مطلب اس میں یہ زنا ایسا گناہ ہے کہ اس میں ہم نے قریب بھی نہیں جانا، بس مریے اگر قریب گئے تو سمجھیں بس اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ولا تقربوا الزنا، آگے دیکھیں ولا تقتلوا النفس، ولا تقتلوا اور تم قتل نہ کرو، النفس اس جان کو، التی جسے حرم اللہ اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہی بات کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے سورہ نام میں سمجھا دی کہ آپ اس کا مطلب آپ ناحق بھی کر سکتے ہیں کہ تم کسی جان کو، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ ومن قتلا، ومن اور جو شخص قتلا قتل کیا گیا، مظلومن ظلم سے، فقط تو یقیناً جعلنا ہم نے دیا ہے، ہم نے بنایا ہے، لی ولیہ اس کے وارث کے لیے، سلطانن اختیار، فلا یسرف تو وہ آگے نہ بڑھے، حد سے تجاوز نہ کرے، فی القتل قتل میں۔ اب ان کے ہاں ہوتا یہ تھا کہ جو آدمی جس آدمی نے کسی کو بدلے میں قتل کرنا ہے نا، تو وہ قتل کرنے کے اندر اپنا سارا غصہ نکالتا تھا، پہلے اس کی ٹانگ کاٹ دی، پھر بازو کاٹ دی، یا اس کو بری طرح اس کو جو ہے وہ قتل کیا اور تڑپا تڑپا کے اس کو مارا، یا اس کو مارنے کے بعد اس کی لاش کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں اختیار دیا ہے کہ قتل کا بدلہ تم لے سکتے ہو اور بدلے میں وہ جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے گا، تو اس میں بھی تم نے حد سے نہیں بڑھنا، بلکہ صرف تم جان لینے کا تمہیں اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیں ومن اور جو شخص قتلا قتل کیا گیا، مظلومن ظلم سے، فقط تو یقیناً، جعلنا ہم نے دیا ہے، لی ولیہ اس کے وارث کو، ولی کا مطلب وارث، سلطانن اختیار، فلا یسرف تو وہ آگے نہ بڑھے، فی القتل قتل میں، حد سے آگے نہ بڑھے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، منصورا اس کی مدد کی گئی ہے، ولا تقربوا اور تم قریب نہ جاؤ، مال الیتیمی
یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی اس طریقے سے، ہی احسن جو اچھا ہو، بہتر ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، ولا تقربو اور تم قریب نہ جاؤ، مال الیتیمی یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی اس طریقے سے، یہ احسن جو بہتر ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو۔ اب مطلب کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی یتیم کوئی بچہ ہمارے گھر میں آ گیا، مطلب ہمارے بھائی بہن کا یا کوئی ہمارے قریبی رشتے دار کا خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو وہ بچہ، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی حفاظت فرمائے، تو وہ بچہ ہمارے گھر میں آ جاتا ہے، اس کی پرورش ہمارے ذمہ ہو جاتی ہے، اور اس کا جو مال ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، اس کی جو زمینیں ہیں، جو بھی ہے، اس کے والد کا جو اس کے سے ملنے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے، ہماری کسٹڈی میں ہے۔ تو اب اس کے مال کو ہم نے احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا ہے، مطلب اس کی فیسیں پے کرنی ہیں، آپ نے اس کے اوپر اور کوئی خرچے کرنے ہیں، اس کی ایڈمیشن فیس ہے، جو بھی ہے آپ نے ایڈمیشن کروانے ہیں اس کے، وہ آپ احتیاط سے اس میں سے نکالتے رہیں، اور آپ اس مال کو ایسی جگہ پر لگائیں کہ تاکہ آپ وہ مال جب وہ بچہ بڑا ہو تو اس کا جو ہے نا وہ مال محفوظ ہو، اس کو فائدہ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کے پیسے خرچ کرتے رہیں، اچھا آپ نے اس کو جو ہے نا ایسے خرچ کریں کہ ظلم سے خرچ کرتے رہیں، کہ وہ بچے نے کہا جی میرا پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں چلو بھائی اپنے بھی 10-15 بچوں کو ساتھ لے جائیں، ٹھیک ہے، وہ بل کتنا بنا، 20,000 روپے، ابھی بچے کے کھاتے میں جائے گا بھئی یہ کہ اس نے کہا تھا پیزا کھانا ہے، تو ایسے نہیں کرنا، اس طرح کی چکر بازیاں نہیں کرنی۔ اچھا اور اب دیکھیں نا، اور جیسے بھئی وہ بعد میں پتہ لگے کہ میرے ابو جو ہے وہ 2 مربے چھوڑ کے گئے تھے، اور جب وہ بڑا ہو تو اس کو پتہ لگے کچھ بھی نہیں ہے، بھئی کہاں گیا وہ چاچو جو ہے وہ سارا کے سارا وہ کھا گئے ہیں، تو ان سے پوچھے بھی چاچو آپ نے کہاں گئے میری 2 مربے زمین، تو کہ بیٹا میں نے تمہیں پالا نہیں ہے، 1 مربع روٹی میں چلا گیا، 1 مربع سالن میں چلا گیا، بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے کام نہیں کرنے، بلکہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو بِالْعَهْدِ وعدے کو، ان العہدہ بے شک وعدہ، کانا ہے مسئولہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، مسئول کسی کہتے ہیں جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو الکیلا ناپ، ناپ کو، اذا کلتم جب تم ناپو، اذا کا مطلب جب، کلتم تم ناپو، وزنو اور تم وزن کرو، بالقسطاس المستقیم سیدھے ترازو سے، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو الکیلا ناپ، اذا کلتم جب تم ناپو، وزنو و اور زینو تم وزن کرو، بالقسطاس المستقیم سیدھے جو ہے وہ سیدھے ترازو سے، مستقیم کا مطلب سیدھا، قسطاس کا مطلب ترازو، ذالک خیرن ذالک یہ، خیرن بہتر ہے، و احسن اور اچھا ہے، تعویلا انجام کے لحاظ سے، ولا تقفو اور تم پیچھے نہ پڑو، ماں اس چیز کے، لیسا نہیں ہے، لکا تمہیں، بھی جس کا، علم کوئی علم، ان السمع بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک یہ سب کے سب، کان عنہ ان کے بارے میں، مسئولہ پوچھا جائے گا، عنہ ان کے بارے میں مسئولہ پوچھا جائے گا۔ ولا تمشی اور تم نہ چلو، فی الارضی زمین میں، مرحا اکڑ کر، انکا بے شک تم، لن تخرقا ہرگز نہیں پھاڑ سکتے، الارض زمین، ولن تبلغا اور تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، الجبالا پہاڑوں کو، طولا لمبائی میں۔ دیکھیں لن کا مطلب ہوتا ہے جب آپ نے کسی بات کی آنے والے زمانے میں، فیوچر کے اندر آپ نے کسی بات کو بہت زور دے کر نفی کرنی ہو کہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ جو ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا نا، یہ اس کے یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں لن کا، ٹھیک ہے، یہ وہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں، انکا بے شک تم، لن تخرقا تم ہرگز نہیں پھاڑ سکتے، الارض زمین کو، ولن تبلغا اور تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، الجبالا پہاڑوں کو، طولا لمبائی میں۔ کلو ذالکا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں ٹھیک ہے، کلو ذالکا یہ سب کے سب، کان سیئہ یہ جو ساری باتیں ہیں، کان سیئہ ان کا برا پہلو، عند ربکا تمہارے رب کے نزدیک، مکروہا ناپسندیدہ ہے، کلو ذالکا یہ تمام باتیں، ان تمام باتوں کا، کان سیئہ ان کا برا پہلو، ان کی برائی، عند ربکا
تمہارے رب کے ہاں مکروہا ناپسندیدہ ہے۔ ذالکا یہ وہ باتیں ہیں، مما ان میں سے، مما اصل میں ہے من ما کا مطلب جو، من کا مطلب سے، یہ ذالکا یہ باتیں من ما ان میں سے ہیں، او ان باتوں میں سے ہیں کہ اوحا کہ جو وحی فرمائی ہے، اور الیکا آپ کی طرف، ربک آپ کے رب نے، من الحکمتی حکمت یعنی حکمت کی باتیں، مطلب یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی حکمت کی باتیں ہیں، یہ ان باتوں میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف سے آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ذالکا یہ وہ باتیں ہیں، مما ان میں سے، اوحا جو وحی کی ہے، الیکا آپ کی طرف، ربک آپ کے رب نے، من الحکمتی حکمت کی باتیں۔ ولا تجعل اور تم تو نہ بنا، انسان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ولا تجعل اور تو نہ بنا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخر دوسرا معبود، فتلقا کہ ورنہ تجھے ڈال دیا جائے گا، فی جہنم جہنم میں، ملومن ملامت زدہ، مدحورا دھتکارا ہوا۔ ولا تجعل اور تو نہ بنا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخر دوسرا معبود، فتلقا کہ تجھے ڈال دیا جائے گا، فی جہنم جہنم میں، ملومن ملامت زدہ، مدحورا دھتکارا ہوا۔ اف اسفاکم آ کا مطلب کیا، اف اسفاکم کیا تمہیں چن لیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، بالبنینا بیٹوں کے لیے، بیٹوں کے ساتھ، واتخذا اور اس نے بنا لیا ہے، من الملائکتی فرشتوں کو، اناسا بیٹیاں۔ دوبارہ دیکھیں، اف اسفاکم کیا تمہیں چن لیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، بالبنینا بیٹوں کے ساتھ، واتخذا اور اس نے بنا لیا ہے، من الملائکتی فرشتوں کو بیٹیاں، انکم بے شک تم، لتقولون تم کہہ رہے ہو، قولا عظیما بہت بڑی بات، بہت سخت بات۔ اچھا یہاں پر مشرکین جو تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ مشرکین کہتے تھے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی نا یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ انہی کے انداز میں یہ جواب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں سارے کے سارے برابر ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کو جیسے بیٹوں سے محبت ہے ویسے بیٹیوں سے محبت ہے، انسانوں سے مردوں سے محبت ہے ویسے عورتوں سے محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پر یہ انہی کے انداز میں یہ بات اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ تم عجیب لوگ ہو بھائی، نہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس اولاد سے پاک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی عجیب بات ہے کہ تم لوگ اپنے لیے بیٹی کو ناپسند کرتے ہو، بیٹی پیدا ہو تو تم اس کو زندہ دفن کر دیتے ہو، اور تم جو ہے نا یہ کہہ رہے ہو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اور بیٹا تم بیٹے کو اپنے لیے پسند کرتے ہو، بیٹیوں کو جو ہے تم اللہ کے لیے پسند کر رہے ہو۔ مطلب یہ بات تو تمہارے لحاظ سے تم عجیب لوگ ہو بھائی کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس کی نسبت تم اللہ کی طرف کر رہے ہو، بس نہیں، حالانکہ نہ بیٹے اللہ کے ہیں نہ بیٹے اللہ کے، نہ بیٹے ہیں نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ تو سارے کے سارے مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بندے اور بندیاں، اور اللہ کو جیسے اپنے بندے سے محبت ہے ویسے اپنی بندی سے محبت ہے۔ یہ الحمدللہ یہاں تک ہو گیا۔